میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ طلباء و طالبات جو آپ کے سامنے نعت ہم پیش کر رہے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ تقریر بھی پیش کریں گے، یہ وہ طلباء و طالبات ہیں جو اس مکتب میں جو عصری علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس مکتب میں آ کر 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے مکتب میں آ کر دینی علوم حاصل کرتے ہیں، عقائد، اسلامیات اور تجوید و قواعد کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ لہذا آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے چلیں اور اپنے بچوں کو مکتب میں لانے کی فکر کریں، چونکہ یہ مکتب ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مدارس اور مکاتب کا ہمارے زندگیوں میں بڑا رول ہے، بڑا عمل دخل ہے، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں۔ لہذا ان کی حفاظت اور ان کو قائم کرنا اور ان کو رائج رکھنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ ہمارے لیے جو ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے، اس کے یہ محافظ ہیں مکاتب اور مدارس۔ میں آپ کے سامنے میں بہت جلدی کروں گا۔ معزز سامعین، چونکہ ہر دور اور ہر زمانے میں تقریر و خطابت کی بڑی اہمیت اور افادیت رہی ہے، مکتب محلے کی چوپال سے لے کر ایوان خطابت تک تقریر و خطابت کو بڑی اہمیت دی جاتی رہی ہے، چونکہ تقریر ایک بڑا اہم ترین موضوع ہے اور ایک اہم ترین فن ہے۔ لہذا میں آپ کے سامنے میدان خطابت میں قدم رکھتے ہوئے سب سے پہلے تقریر پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے دعوت دوں گا ریحان انیس کو کہ وہ آویں اور ہم سامعین کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل اور بابرکت اجلاس میں میرا موضوع دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فضاحت و بلاغت کا ٹھاٹھ ہے ماتا سمندر، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی تھی۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ جیسی زبان دانی کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی
تلاوت میں دلوں کے واسطے فروغ و بشاشت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئے. سامعین محترم، آج کے اس دور میں حفظ کلام پاک کو فضول کام سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے اس کے الفاظ رٹنا اس کو بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. یاد رکھو، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رب کائنات کا یہ مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس کا اتارنے والا خود خالق الامین، اور جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی روح الامین، اور جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی ولد الامین، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی صادق الامین، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی. اللہ کے کلاموں کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرمایا ہے. جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے کہ والدین کو اس گرہ قدری انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. سامعین محترم، قیامت کا میدان اور ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حفظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا، اور ان کو حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مقام زندگی آئی. قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا. قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا. قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی. قرآن آیا تو کیسر و کسرا کا غرور خاک میں ملا. قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے. قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گئے. قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا. قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے. قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا. قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوا. ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی. قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام. وما علینا.